اور تم روتے ہو علماء نجد کو گالیاں دیتے ہوئے اور مناظروں کا چیلنج کرتے ہو. جاؤ پہلے اپنی اس مشرک قوم کو گھروں کے پتھروں کے بیڑیوں کے اوپر سے اٹھا کر ایک اللہ کی عبادت کا راستہ تو سکھاؤ. یہاں تو عقیدہ کفر اور شرک کا ہے، یہاں تو قبروں کا طواف و پوجا کا معاملہ ہے. ہم نے عربی زبان میں چیلنج کیا ہے علماء نجد کو، تو آج پھر میں چیلنج کر رہا ہوں. اور اتفاق سے انہوں نے وہاں سے کوئی بلایا ہوا بھی ہے، تو جو آیا ہوا ہے اسی سے میرا مناظرہ کروا دے. میں چیلنج کرتا ہوں جس کو وہ امام کعبہ کہہ رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارا عقیدہ اے نجد کے علماء برکت اور تبرک کے موضوع پر تمہارا عقیدہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے. اور امام کعبہ لاہور آیا کہنا اتحاد امت چاہیے. میں اگر چلے اتحاد امت نہیں ہوتے کعبے کی گلا کرو، اسے تو کہنا جانا آلہ رام آلہ شرک. تمہاری پوری نسل احمد رضا خان کی شکل پہ اکٹھی ہو جائے، علماء نجد میں سے کسی ایک عالم کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں. تم شرک کرنے والے، تم غیر اللہ کو پوجنے والے، تم پتھروں کو پوجنے والے سستی شہرت کے لیے چیلنج کرتے ہو کہ امام کعبہ آیا ہے تو ہم سے مناظرہ کرے. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم علماء نجد کے سامنے ٹھہر سکو؟ تمہارے آباء و اجداد یہ شوق پورا کر چکے ہیں. خادم حسین رضوی المعروف گالیوں والا بابا، گالیاں دینا کسی مسلمان کے لیے جائز زیب، اور جس کی زبان پہ ہمیشہ ماں بہن کی گالیاں ہو، یہ لنگڑا لولا جو امام کعبہ کو کہتا ہے کہ جھلا اور پاگل. ارے پوری دنیا قبر پرستی کے سارے باپے اکٹھے ہو جائیں، بیت اللہ کے مصلی کے وارث امام کعبہ کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. تمہاری پوری نسل احمد رضا خان کی شکل پہ اکٹھی ہو جائے، علماء نجد میں سے کسی ایک عالم کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں. تم شرک کرنے والے، تم غیر اللہ کو پوجنے والے، تم پتھروں کو پوجنے والے سستی شہرت کے لیے چیلنج کرتے ہو کہ امام کعبہ آیا ہے تو ہم سے مناظرہ کرے. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم علماء نجد کے سامنے ٹھہر سکو؟ تمہارے آباء و اجداد یہ شوق پورا کر چکے ہیں. جذبات میں نہیں کہہ رہا، دلائل رکھتا ہوں، حقیقت کی بنیاد پہ کہتا ہوں. امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے جب بقی میں بنے ہوئے قبوں کو توڑا تھا، قبروں پہ بنی ہوئی عمارتوں کو توڑ کر سنت محمد الرسول اللہ کو زندہ کیا تھا، سنت مولا علی کو زندہ کیا تھا. نبی نے سیدنا علی کو بھیجا تھا، جاؤ پکی قبروں کو توڑ دو، جاؤ مورتیوں کو توڑ دو، تصویروں کو مٹا دو. تو امام عبدالعزیز نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، علی کی سنت کو زندہ کیا رضی اللہ عنہ وارضا. تو قبر پرست مولویوں کا ایک گروہ آیا، نجد کے علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا اور یہ درخواست پیش کی کہ ان قبوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. نجد کے علماء نے اور امام عبدالعزیز آل سعود نے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ایک درخواست کی تھی، ایک سوال کیا تھا، جاؤ تمہیں پورا قرآن معاف ہے، پورے قرآن میں سے ایک آیت نکال کے لے آؤ جس میں اللہ نے قبروں پہ قبے بنانے کا حکم دیا ہو. پورا قرآن معاف، 30 پارے معاف، 30 پاروں میں سے ایک آیت پیش کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث ساری کی ساری تمہیں معاف. پورے ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث لے آؤ کہ قبر پہ قبے بنانے کا میرے آقا نے حکم دیا ہو، یا عملی طور پہ خدیجہ کی قبر پہ قبے بنائے ہو، امیر حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ بنائے ہو، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی قبروں پہ بنائے ہو، اپنے صحابہ کی قبروں پہ بنائے ہو، اپنے پیاروں کی قبروں پہ بنائے ہو، صحابہ یا اہل بیت کی قبروں پہ بنائے ہو. ایک دلیل لے آؤ، ایک حدیث پیش کر دو. تم ہم سے پہلے یہ قبے مٹی اور گارے سے بنے ہوئے تھے. نجد کے علماء کا چیلنج قبر پرست دنیا کے لیے قیامت کی دیواروں تک، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. امام عبدالعزیز آل سعود کا چیلنج قبر پرستوں کے لیے قیامت کی دیواروں تک کا ٹائم ہے. ایک آیت
یا پیارے نبی کی ایک حدیث تم پیش کر دو، گارے کے بنے ہوئے قبوں کو سونے کے ساتھ دوبارہ بنایا جائے گا۔ لیکن قبر پرست دنیا اس کا جواب نہ دے سکی، تمہارے آباء و اجداد اس کا جواب نہیں دے سکے، تم کیا دو گے؟ پوری دنیا کے قبر پرست مولوی اکٹھے ہوئے تھے اور امام عبدالعزیز آل سعود کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکے، اور پورا کرتے بھی کیسے کہ نہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت اس کا حکم دیتی ہے، نہ محمد کریم کی کوئی حدیث اس کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تم سستی شہرت کے لیے کہتے ہو ہم نے عربی میں بھی کلپ بنایا ہے، اردو میں بھی ہمارا چیلنج ہے، اپنے باباؤں کے جا کے قبروں کو چاٹو کہ تم علماء نجد کے سامنے خاموش کیوں رہے، جواب کیوں نہ دے سکے۔ اور سنو علماء نجد کو، امام کعبہ کو چیلنج کرنے والوں، امام کعبہ کے روحانی فرزند ابھی تمہارے ملکوں میں موجود ہیں، پہلے ان سے نبڑ لو، پہلے ان کے سامنے بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا۔ پہلے اپنے ضلع کے الیکشن تو جیت لو۔ جلالی صاحب آپ کو یاد ہو نہ یاد، ہمیں یاد ہے، ہم نے یوٹیوب پہ وہ کلپ دیکھا ہے جب آپ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا عبدالرشید عام عالم ہے، میں اس سے مناظرہ نہیں کرتا، میرے ساتھ مناظر کوئی کروانا ہے، بٹھانا ہے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا حامل عالم لے کر آؤ، میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، وہ بھی میرے مقابلے کا پڑھا لکھا ہو۔ پھر ایک شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب آ کے تیرے سامنے بیٹھے تھے، حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ آ کے بیٹھے تھے، 1 گھنٹے تک یوٹیوب پہ وہ پورا کلپ موجود ہے، تیری منتیں کرتے رہے کہ تو بھی ڈاکٹر ہے، آگے بھی ڈاکٹر آگے بیٹھ گیا ہے، مناظرہ کر لے، اور پورا گھنٹے کی بحث کے باوجود تو مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، وہ فرار موجود ہے۔ اگر تمہارے پلے میں کچھ ہوتا تو علماء اہل الحدیث بارہا تمہارے چیلنج کو قبول کر چکے ہیں۔ عظیم مناظر عبد المنان راسخ حافظہ اللہ، عظیم مناظر حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ، جس نے ہر فتنے کو اس کے گھر جا کے اس کا منہ بند کیا ہے، اللہ ہمارے ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ یہ تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر چکے ہیں، میدان میں آؤ۔ مفتی سمیع اللہ شاہد حافظہ اللہ تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر چکے ہیں، میدان میں آؤ۔ لیکن ہم جانتے ہیں نہ تیر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور سنو، مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو، اللہ نے جس اپنے پیارے کو پسند کر کے بیت اللہ کے مصلی کا وارث بنایا ہے، اس کی عزت کا احترام رکھو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی شرم ہو، گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کوئی اس طرح کی زبان، یہ لنگڑے نے زبان استعمال کی ہے، ہم جانتے ہیں، اور مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سارے پیر و فقیر ان کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو۔ کیوں؟ دلیل رکھتا ہوں، اور دلیل یہ ہے کہ شرک کرنے والا پلیت ہوتا ہے، پلیت مواحد کے برابر، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوتا ہے۔ اور ہمیں کوئی شک نہیں تمہارے عقائد شرکی عقائد ہیں، تم شرک کی دعوت کو پھیلانے والے ہو۔ دلیل دیتا جاؤں تاکہ کسی کے دل میں شک نہ رہے۔ مدنی چینل، جو اصل میں کوفی چینل ہے، نام اس کا مدنی چینل رکھا گیا ہے، اس کوفی چینل پہ پیر جیلانی کے مزار کی پوری فلم چلائی گئی۔ لوگ آئے پیر جیلانی کے سامنے کیسے آہوزاری کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک کہتا ہے یا غوث اعظم، آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور دور سے آئے ہیں، قبر پرستو تم مردوں کے فقیر ہو اور اہل توحید زندہ رب کے فقیر ہیں۔ تم فقیر بن کے آتے ہو قبروں پہ۔ ہمیں یاد ہے جب تمہارے قبر پرست ایک پیر کی قبر پہ آئے اور جانوروں کی طرح 2 ہاتھ اور 2 گھٹنوں پہ چلے، رینگے، اور تھوڑی دور ٹھہر کے اپنے منہ سے کتے کی آوازیں نکالی کہ ہم اس پیر کے کتے بن کر آئے ہیں، ہم فقیر بن کر آئے ہیں۔
کتوں کا مقابلہ امام کعبہ کے ساتھ، علماء توحید کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تم ان قبروں کو پوج رہے ہو اور اس کے فقیر بن کے آ رہے ہو، جواب میں ہم سے سنو کہ ہم ان مردوں کے فقیر نہیں، ہم ان قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کے فقیر، ہم بھی فقیر ہیں، لیکن کس کے؟ کلام الہی سنو، مالک نے ہمیں خبر دی ہے، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، اللہ، اللہ کی رحمتوں کے فقیر۔ ہم منگتے ہیں اللہ کے، ہم فقیر ہیں اللہ کے، تم فقیر ہو بابا جیلانی کے، تم فقیر ہو قبر کی ڈھیریوں کے، تم فقیر ہو مردوں کے، محتاجوں کے، تم ان کے در پہ آ کر کہتے ہو کہ تیرے فقیر آ گئے، تیرے مرید آ گئے۔ پیر جیلانی کا مرید مزید کہتا ہے، غوث پاک آپ کا فرمان ہے، نیک مرید میرے لیے، میں گناہ گاروں کے لیے۔ تمہیں امیدیں ہیں اپنے باپوں پر، ہمیں امیدیں ہیں باپوں کے خالق پر، رب پر امیدیں ہیں کہ ہم گناہگار بھی ہیں، اے اللہ ہماری جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم تیرے ہیں، کسی مردے کے در کے فقیر نہیں ہیں۔ تیرے مرید آگے، گناہگار مرید آگے، ہماری جھولی بھر دو، رو رو کے، آہو زاریوں کے ساتھ۔ ایسا رونا انہیں کبھی سجدوں میں نہیں آتا، ایسا رونا انہیں کبھی بیت اللہ کے سامنے نہیں آتا۔ ان کو مزہ آتا ہے تو قبروں پہ رونے کا آتا ہے، مردوں کے سامنے رونے کا آتا ہے۔ جھولی کو میری بھر دو، وگرنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ پیر جیلانی میں تیرا منگتا ہوں، اگر تو نے جھولی نہ بھری تو لوگ تانے دیں گے، پیر جیلانی اتنا بڑا سخی ہے اور اس کے در کا منگتا در در کا سوالی بناوا۔ ہم کہتے پیر جیلانی خود منگتے تھے اللہ کے در کے، سارے اولیاء منگتے اللہ کے در کے، سارے صالحین منگتے ہیں اللہ کے در کے۔ میری لاج رکھ لو اے غوث، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پہ آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے مرید، آپ کے فقیر، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں، آپ کے عرس کی رات ہے، انہیں خالی نہ لوٹاؤ، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، ہم محتاج ہیں، آپ حاجت روا ہیں۔ المدد المدد یا غوث آدم سیدہ، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث آدم دستگیر، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث آدم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث آدم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا۔ المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیرنا۔ امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم
دستگیر یا شبیر یا شبر یا عثمان یا حیدر دفع شرک الخیراور یا شبیر یا شبر یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. رب کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. بازار غوث پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار آئے ہیں شفا عطا کر دے, بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دے, بے اولاد آئے ہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے, اولاد والے آئے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. ان قبروں پہ آنے والے قبروں کے پجاریوں کی یہ ساری گفتگو شرک سے بھرا ہوا یہ سارا پلندہ آؤ قرآن حکیم کے اوپر پیش کر کے جواب سناتا ہوں. مالک فرماتا ہے, سورۃ النحل ہے آیت نمبر 20 سے 21 تک سنیے. والذین یدعون من دون اللہ, والذین یدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا, پیر جیلانی نے کسی چیز کو پیدا, پیر جیلانی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. مولا کہتا ہے جس کو تم پکارتے ہو یہ کسی چیز کے خالق نہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, بلکہ یہ خود مخلوق ہیں, خود پیدا ہوئے ہیں. جیسے تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے, پیر جیلانی ماں کے پیٹ میں رہے, 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں میں تمہارا داتا و حاجت روا و دستگیر اللہ تھا, تو پیر جیلانی کا بھی اللہ تھا. تمہیں بھی اللہ نے پالا اور پوسا, پیر جیلانی کو بھی اللہ نے ہی پالا اور پوسا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, یہ خود پیدا ہوئے ہیں, یہ خالق نہیں ہیں. اموات غیر احیاء, جن قبروں پہ آ کے رو رہے ہو, ہم مرید ہیں آپ کے, ہم فقیر ہیں آپ کے, عرس کی رات ہے, جھولیے بھر دو. قرآن سے جواب لے لو, اموات, یہ مردہ ہیں, یہ مردہ ہے جو قبر میں دفن ہو گیا, جس کے کپڑوں کو کاٹ کے اتار دیا گیا, جس کے پیٹ کو دبا کے گندگی نکال کے استنجے کروائے گئے, جس مردے کو پھٹے پہ رکھ کے تختے پہ ڈال کے غسل کروایا گیا, یہ مردہ ہے. غیر احیاء, مردہ کہنے سے بات پوری سمجھ آ گئی تھی, لیکن مولا توحید کو دلوں میں بٹھانے کے لیے مزید تاکید کر کے بتا رہا ہے, غیر احیاء, یہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, یہ مردہ ہے, زندہ. شرک کر کے عقل ماری جاتی ہے, شرک کرنے والوں کی عقل فوت ہو جاتی ہے. دلیل مانگو مجھ سے, کیسے؟ جب زندہ اللہ کو سنانے کا ماجرا ہے تو کیا کہتے ہیں, اللہ بغیر وسیلے کے سنتا. سنا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ بغیر وسیلے کے, اللہ زندہ ہے, اللہ کی رحمت شہرک سے زیادہ قریب ہے, لیکن اس پر الزام کیا لگا رہے ہیں خالق و مالک پہ کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا. پیر کا, فقیر کا, بابے کا, بزرگ کا واسطہ وسیلہ دو گے تو اللہ سنے گا. زندہ ہونے کے باوجود وہ ڈائریکٹ ہماری آواز نہیں سنتا. اور جو مر کے قبر میں دفن ہے, عقل مندو, کھوپڑی میں پڑے پڑے دماغ کو زنگ نہ لگاؤ, استعمال کرو, حرکت میں دو اسے. جو قبر میں مر کے دفن ہو گیا وہ زندہ یا مردہ؟ مردہ. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نا سنتا ہے. سنا رہے نا, ابھی پیر صاحب آئے ہیں تیرے در پہ جھولی بھر دے ہماری. زندہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, محتاج ہے نعوذ باللہ کسی واسطے کا. اور یہ مردہ پیر بغیر واسطے کے سن لیتا ہے. اس کے لیے تو واسطہ چاہیے. پیر دی قبر چ کھڈ کڈو, ایتھے پیپ تو نو بڑا سارا, اوتھے کھلو کے آواز لاؤ. پیپ کے واسطے سے, پائپ کے واسطے سے, سوراخ کے واسطے سے پیر سنے گا. اور ظالمو, کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ جو مردہ ہو گیا, جو قبروں میں اتر گیا, جس کی بیوی بیوہ بچے یتیم ہو گئے, جس کو برہنہ کر دیا گیا, جس کی طہارتیں کروائی گئی, جس کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا, جس کو کفن میں لپیٹ کے کپڑے باندھ کے قبروں میں اتارا گیا, پتھر ڈال کے قبریں مٹیاں ڈال کے بند کر دی, 5 فٹ مٹی کے نیچے منو بٹی کے نیچے دفنا دیا. یہ مردہ ہو کر مٹی کے نیچے دفن ہو کے تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہے, اور زندہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اموات, مردے ہیں, غیر احیاء, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون,
تم تو کہتے ہو عرس کی رات ہے، جھولی نہیں بھرو گے تو لوگ تانے دیں گے۔ قرآن خبر دے رہا جن کو پکار رہے ہو ان کو یہ شعور نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جانا ہے، مریدوں کی خبر تو بعد کی بات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود اٹھائے جانے کا بھی علم اور شعور نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ برحق ایک ہے، اور وہ زمین کے نیچے دفن نہیں ہے، اپنے عرش پہ ہے اپنی شان کے مطابق۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 سے 6 تک سنیے۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، چیلنج ہے میرے خالق و مالک مولا کا، میرے سچے دستگیر و حاجت روا کا چیلنج، جس کو کائنات قبر پرستی کی جواب نہیں دے سکتی۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا ہے۔ یہ کہنے والوں فلاں جگہ داتا کی نگری ہے، اور یہ بابا کی نگری ہے، یہ سلطان بہو کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہاں کا فلاں وارث ہے، یہاں پہ فلاں بیٹھا ہوا ہے وہ سیلاب نہیں آنے دیتا، مجھے بتاؤ۔ رب چیلنج کر کے پوچھ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو غیر اللہ کے علاوہ، انہوں نے زمین کا کوئی ایک ٹکڑا پیدا کیا ہے تو بتا دو۔ زمین کا ٹکڑا پیدا نہیں کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، تو بتاؤ آسمان کا کون سا حصہ بنانے میں ان کا ٹھیکہ تھا؟ کون سا آسمان تمہارے پیر و بابا نے بنایا؟ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بچھایا؟ اے غیر اللہ کے پجاریوں، اے ڈھیریوں پہ گرنے والوں، اے جانوروں کی قبروں کا طواف کرنے والوں، اے مردوں مجبوروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والوں، اے بلیوں اور جانوروں کے سامنے گرنے والوں، قرآن تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، اس کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، اس کے در کا فقیر بنتا ہے، اس کے در کا منگتا بنتا ہے۔ کس کا؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جس کو یہ پکار رہا ہے قیامت تک وہ اس کی پکار سن سکتا، جواب دے سکتا، قیامت تک۔ آؤ میرے خالق و مالک کا حال سنو۔ عورت آئی پیارے نبی کے پاس بیٹھی، اپنے خاوند کا حال بیان کیا، اس نے مجھے ماں کہہ دیا۔ قد سمع اللہ قول التی، سنیے یاد رکھیے میرے رب کے سمیع اور بصیر ہونے پہ ایمان لائیے۔ یہ رو رہی ہے، تشتکی، شکوے کر رہی ہے، خاوند کی باتیں بتا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی تک قانون یہی ہے کہ ماں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتی اللہ کے نبی جوانی تو ختم ہو گئی، کہاں جاؤں، بچوں کو کون سنبھالے گا، ان کی تربیتیں کون کرے گا، ان کے رزق کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ اور پھر اپنے رب کے در کو بجاتی ہے، رب کے در کی فقیرنی بنتی ہے۔ صدیقہ کائنات کہتی ہے میں اسی حجرے میں موجود ہوں، لیکن یہ اتنی آہستہ آہستہ اپنی راز کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نہ سن سکی، عرش والے نے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کی بات سن بھی لی اور مسئلے کو حل بھی کر دیا۔ اس رب پہ الزام لگاتے ہو نہیں سنتا بغیر واسطے کے، اور یہ مردہ سنتا ہے بغیر واسطے کے۔ سنو، مالک فرماتا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اس کو پکارتا ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور اس کی پکار سے وہ قبر میں دفن ہونے والے غافل ہیں، ان کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ الزام کیا لگاتے ہیں قبر پر؟ جی یہ جڑے بھابی نے نا تسی نہیں سمجھتے، وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کو اہل توحید پہ کلمہ پڑھنے والوں پہ فٹ کر دیتے ہیں، یہ بتوں پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ بتوں والا ماجرا نہیں ہے، بابوں والا ماجرا ہے۔ آیت اگلی سنو، یہ کنڈا بھی نکلا ہوا ہے اس موقع پر کہ یہ بتوں والی ہے یا نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اکٹھے ہوں گے جن کو یہ دنیا میں پوجتے رہے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ بت اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن؟ جی مورتیاں آئیں گی قیامت کے دن؟ ہنومان کا بت آئے گا؟ بولو، کوئی بابا آئے گا بتوں والا؟ کوئی بت ہوگا؟ کوئی؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ،
وہ لوگ ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے. پیر جیلانی انکار کریں گے، ہم نے نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرنا. سیدنا علی انکار کریں گے، اہل بیت انکار کریں گے، اولیاء اللہ انکار کریں گے، سیدنا عیسیٰ انکار کریں گے، سیدہ مریم انکار کریں گے، اولیاء اللہ انکار کریں گے. ہم اللہ کی رحمت سے بلاد حرمین کے محافظ، بلاد حرمین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، دعا کے لیے بھی موجود ہے. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، بلاد حرمین کی حفاظت فرما. یہ توحید کا لگا ہوا گلشن یوں ہی پھلتا رہے، پھولتا رہے. یہاں پر توحید کے آوازیں نشر ہوتے رہیں اور قبر پرستی کے شرک کا کوئی راستہ یہاں پہ نہ کھلے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.